اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام کی دوسری تاریخ ہے اور ہم لوگ آنے والے دنوں میں مسلسل یہ کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس ماہ کی عظمت اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت مختلف علماء کرام سے اجاگر اور پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم نے علی جناب مولانا سید مبشر حسین صاحب کو اسٹوڈیو میں آنے کی دعوت دی۔ مولانا صاحب، میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ناظرین کے لیے وقف کیا۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریے کا کیا ثواب ہے اور کتنی اہمیت کا حامل ہے، جو کہ ہمیں بتائیں گے علی جناب مولانا سید مبشر حسین قادری صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا۔ قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بقت علی مصائب الحسین علیہ السلام فانہا ضاحکۃ مستبشرۃ۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ محرم الحرام کی آج 2 تاریخ ہے، اور اس ماہ مبارک محرم الحرام کی فضیلت اور مقام کیا ہے؟ جیسا کہ اس حدیث سے بخوبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پیغام ہمیں دینا چاہتے ہیں اس ماہ محرم الحرام میں کہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ، ہر آنکھ روز قیامت کے دن گریان ہوگی، روئے گی، کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے، کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے، کوئی اپنی اور کسی چیز کی وجہ سے، الا عین بقت علی مصائب الحسین، صرف اور صرف وہ آنکھ وہاں پر گریہ نہیں کرے گی، نہیں روئے گی جس آنکھ نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہائے ہوں گے، اور وہ آنکھ اس وقت بالکل شاد و سرور اور خرم۔ کیونکہ فضیلت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہ جب بچپن کے عالم میں امام حسین علیہ السلام یہ اس غرض سے نہیں کہ رسول کے نواسے تھے، رسول کے پوتے تھے، کہ خداوند عالم کی طرف سے پیغام ملا کہ سجدے کو 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ معتبر کتاب سنن ابن ماجہ میں جو اہل سنت برادران کی ہماری کتاب ہے باب صلاۃ، اس میں اس بات کو نقل کیا گیا، اس حدیث کو، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، سجدے کو طولانی کر دیجئے، سجدے کو اور لمبا کر دیجئے، کیونکہ آپ کی دوش اقدس پر وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا باقی رہی۔ تو بہرحال اس حدیث سے یہ ملتا ہے کہ قیامت کے دن النفس و نفسی ہوگی، ہر ایک اپنے اعمال کے بارے میں، ہر ایک اپنی چیز کے بارے میں، ہر ایک اپنے اس چیز کے بارے میں روئے گا اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ بالکل وہ ایسا عالم ہوگا کہ جیسا کہ قرآن میں ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ قیامت کے دن ہر ایک انسان نفس و نفسی کی عالم میں، باپ اپنے بچوں کے بعد جائے گا، ماں بیٹی کے بعد جائے گی کہ مجھے اب اپنی طرف سے جو تو نے کچھ لایا ہے، یا میں اس ایک اعمال کی وجہ سے، ایک نیکی کی وجہ سے آج میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مجھے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو اس وقت وہاں پر اسے وہ باپ اور بیٹے اسے انکار کر دیں گے، مگر صرف اور صرف یہ انسان وہاں پر خوشحال ہوگا۔ اس انسان کی آنکھوں سے اس وقت خوشی کے آنسو نکلتے ہوں گے، اس وجہ سے کہ اس نے مجلس امام حسین علیہ السلام میں یا در امام حسین علیہ السلام میں آ کر گریا اور رویا ہے۔ اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ
اس دین اسلام کو خداوند عالم نے جب بنایا تو پیغمبر تک پہنچایا کہ اب میرے اس نام کو تم کیا کرو، آگے تک پہنچاؤ، میرے نام کو مٹنے نہیں دینا۔ تو جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استطاعت خداوند عالم تھی، خداوند عالم کی طرف سے جو انہیں عمر 63 سال عطا کی تھی، وہاں تک انہیں اس اسلام کو بخوبی، مصیبتیں بھی جھیلی، پتھر بھی انہیں کھانے پڑے، حتیٰ کہ توبہ استغفار ابتر کا بھی لقب انہیں دیا گیا، سحر اور جادو کا بھی کہا گیا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدا کے نام کو وہاں تک مٹنے نہیں دیا۔ اب رسول کے بعد کوئی تو نبی آنے والا نہیں ہے، تو کوئی ایسا ہو کہ جو رسول کی شریعت کو بھی بچائے، جو خدا کے نام کو بھی کیا کرے، باقی رکھے، اور خدا کے مقابلے میں کسی کو شریک نہ لائے۔ تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں۔ قیام کرنے کے بعد جب امام حسین نے قیام کیا، وہاں پر خدا کی خدائی کو بھی بچایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی بچایا، اور تا روز قیامت تک اس نام کو باقی رکھا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج اس پوری دنیا میں جو مسجدوں کے اب یہ منارے بنائے جاتے ہیں، جو یہ امام بارگاہیں سجائے جاتے ہیں، جو اللہ اکبر کی صدائیں جگہ جگہ لگائی جاتی ہیں، یہ صرف اور صرف صدقہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا، کہ اگر اس حسین نے اس کربلا میں اپنے آپ کو پیاسا نہ رکھا ہوتا، اپنے بچوں کو وہاں پر نہ لایا ہوتا، آج نہ دین کا کوئی نام ہوتا، نہ کلمے کا کوئی بقا رہتی، نہ اللہ اکبر کی کوئی بقا رہتی، صرف اور صرف صدقہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا۔ تو خدا نے بھی کہا کہ اس حسین سے کہ حسین تو نے میرے نام کو بلند کیا ہے، تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کیا ہے، تو میں خدا ہوں، میں بھی تا روز قیامت تک تمہارے نام کو کیا کروں گا، بلند کروں گا، اور جو بھی اس غربت میں، اس عالم میں تمہاری زیارت کرنے آئے گا، وہاں پر 70,000 فرشتے صرف ایک قدم کے چلنے پر اسے کیا کر دوں گا، ڈیوٹی لگا دوں گا، جو کیا کریں گے، تمہارے ظاہر جو آئیں گے ان کی کیا کروں گا، میں ان کے اوپر صلوات اور تسبیح پڑھتے رہیں گے۔ یہ ہے ثواب اور یہ ہے فائدہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا جائے اگر یہ دین خدا نہ خواستہ اس وقت، اس دنوں میں، ان ایام میں جب پیغمبر نے چھوڑا تھا، پیغمبر کے بعد امام حسین کو بھی شہید کیا گیا تھا، صرف اور صرف اگر دیکھا جائے جب شریعت پیغمبر کو بچانے کے لیے صرف وہاں پر پیغمبر کی 2 لوگوں نے مدد کی تھی۔ وہ یہ ہے کہ ایک جناب ابو طالب نے، اگر اس وقت جناب ابو طالب نے پیغمبر کو پناہ نہ دی ہوتی تو پیغمبر واقعاً وہ جو خداوند عالم نے جس طرح ان کو بھیجا تھا، لایا تھا، شریعت دے کر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اور دوسرا جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے مال نے، اگر جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال نہ دیا ہوتا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لانے میں ناکام ہو جاتے۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے اس راز کو، اس بڑی قربانی کو یہاں تک پہنچانے کے لیے بھی صرف وہاں پر بھی 2 لوگوں کو، 2 ہستیوں ہمیں کربلا میں اور تاریخ میں ملتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جناب امام سجاد علیہ السلام مردوں میں، اور عورتوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ جناب زینب نے پوری دنیا کو بتا دیا میری چادر لٹ گئی، مجھے پیاسا رکھا گیا، مگر امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا کی، چادر پہنچائی۔ اور امام سجاد علیہ السلام نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ مجھے اتنا زخمی کر دیا ہے، اتنی مصیبت میں ڈال دیا ہے، اتنا میرے اوپر تیر، اتنا میرے اوپر پیاس کی عالم میں، بھوک کی عالم میں رکھا گیا ہے کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں، بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ مگر ان سیدوں نے، تا امام حسین علیہ السلام کے اس بچے نے، اس امام نے پوری دنیا تک اس چیز کو باقی کر دیا کہ میں نے اس سجدے کو یہاں تک باقی لایا کہ میں پیاسا رہا، بھوکا رہا۔ یہ سجدہ اب میں تمہارے حوالے کر جا رہا ہوں۔ آج پوری دنیا جو سر خم کرتی ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں، صدقہ ہے امام سجاد علیہ السلام۔ اور امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے، ان کے اوپر گریہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص
میرے حسین پر روتا ہے تو میں اس شخص کے آ کر دردوں کو مصیبتوں کو اس طرح ختم کرتا ہوں، اس طرح مٹا دیتا ہوں، اس طرح ان کے غموں کو ختم کر دیتا ہوں جس طرح ماں اپنے بچے کو دلاسا دیتی ہے غصے کے عالم میں اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یہ ہے فضیلت امام حسین علیہ السلام۔ ناظرین، یہ تھے مولانا سید مبشر حسین کاظمی صاحب کہ جو آپ لوگوں کے سامنے گریہ امام حسین علیہ السلام اور اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کو اجاگر و پیش کر رہے تھے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ اگر مزید آپ کو کوئی سوال ہے تو نیچے دیے گئے نمبرات پر ہم سے رابطہ کریں۔